بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی قدردانی پہ ایک بہت مؤثر واقعہ سامنے آیا۔ ایک مفتی صاحب کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے کاروبار سے نوازا تھا، ملازم تھے، اچھا مالی فراوانی تھی، گھر میں خوشحالی تھی، اپنی گاڑی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ میری ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں، کاروبار پر بھی زوال ہے، گاڑی بھی بک گئی، مقروض ہو گیا ہوں۔ تو سنا یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کرتے ہیں، تو چیک کریں کہیں کسی نے مجھ پہ جادو تو نہیں کر دیا کہ میری ساری چیزیں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں، کاروبار پر بھی زوال ہے، گاڑی فروخت ہو گئی، مقروض ہو گیا ہوں، گھر میں تنگی ہے۔ تو مفتی صاحب چونکہ اسے جانتے تھے اور مفتی صاحب کو علم تھا کہ یہ شخص نمازوں کا پابند ہے، تلاوت کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، تو مفتی صاحب نے اس سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے تمہارے گھر کے جو برتن ہیں، میں ان برتنوں پہ دم کروں گا تو انشاءاللہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے برتن آپ کے پاس لانے پڑیں گے یا آپ میرے گھر آئیں گے؟ تو مفتی صاحب نے جواب میں اسے کہا کہ نہ تمہیں برتن لانے کی زحمت کرنی پڑے گی اور نہ مجھے آنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کرنا کہ جو برتن گھر میں دھونے کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، ان برتنوں کی 3 دن تم تصویر لینا اور چوتھے دن تینوں دن کی جو تصاویر ہیں وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، 3 دن تک وہ تصویریں لیتا رہا اور چوتھے دن وہ تمام تصاویر لے کر مفتی صاحب کی خدمت میں آ گیا۔ اب مفتی صاحب نے جب تصاویر دیکھی تو کیا دیکھتے ہیں، کسی پلیٹ میں سالن بچا ہوا ہے، کسی میں چاول بچے ہوئے ہیں، کسی میں دہی موجود ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر مفتی صاحب نے پوچھا کہ جب برتن دھوئے جاتے ہیں تو یہ سارا رزق جو پلیٹوں میں موجود ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہنے لگا یقینی سی بات ہے، جب یہ برتن دھلتے ہیں تو یہ سالن، یہ دہی، یہ چاول، یہ روٹی کے ٹکڑے، یہ روٹی کے ذرات ہیں، یہ سب نالی میں چلے جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ تمہارا علاج ایک ہی صورت میں ہوگا، تم یہ پکا وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی رزق کو نالی میں نہیں بہاؤ گے، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ اتنا کھانا نکالو گے جتنا تم نے کھانا ہے، اور اگر بچ بھی گیا وہ کھانا پلیٹوں میں تو کہیں جانوروں کے لیے رکھ دو گے یا پرندوں کے لیے رکھ دو گے، لیکن نالی میں نہیں بہاؤ گے۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کے بعد مفتی صاحب نے ایک پلیٹ پہ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر کے اس کو دے دی، تاکہ اسے تسلی ہو جائے کہ کوئی وظیفہ بھی یا کوئی دم بھی کیا ہے، لوگ اس کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی اس شخص سے تو وہ بہت خوش نظر آیا اور کہنے لگا کہ میرے مالی حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی ترقی ہونا شروع ہو گئی ہے، برکت آنا شروع ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ جن پریشانیوں میں میں مبتلا تھا ان پریشانیوں سے آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہوں۔ آپ نے بہت شاندار دم کیا، یہ کہتے ہی وہ شخص رو پڑا۔ مفتی صاحب نے اس کو بتایا کہ بات یہ ہے، جب میں نے تمہاری زندگی میں غور کیا تو میں نے دیکھا تم نماز کے بھی پابند، تلاوت کے بھی پابند، ذکر کے بھی پابند، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے گھر میں رزق کی بے ادبی ہو رہی ہو، کیونکہ جہاں رزق کی بے ادبی ہوتی ہے تو وہاں سے رزق چلا جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، اور جب میں نے برتن دیکھے تو تمہارے ہاں رزق کی بے ادبی ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر سے یہ رزق چلا جائے پھر واپس نہیں آتا، پھر برکتیں نہیں آتی، پھر سکون نہیں آتا، پھر مالی فراوانی نہیں آتی۔ تو میں نے دیکھا تمہارے ہاں بے ادبی ہو رہی تھی، اور جب تم نے اس بے ادبی سے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت نے تمہارے حالات بہتر کرنا شروع کر دیے۔ اگر تم توبہ نہ کرتے تو اسی طرح زوال پہ جاتے جاتے ایک وقت آتا بالکل برباد ہو جاتے۔ اور پھر مفتی صاحب نے کہا کہ یقین رکھو جب تمہاری توبہ کی برکت سے تمہارے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آئندہ بھی اور بہتر ہوں گے، اور جو قرض ہے وہ بھی اتر جائے گا، جو گاڑی بک گئی اللہ تمہیں دوبارہ دے دیں گے، اور وہ تمام چیزیں جو پہلے تمہارے پاس تھیں اللہ پہلے سے زیادہ تمہیں رزق کی قدردانی کی وجہ سے عطا فرما دیں گے۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ رزق کی انتہائی بے ادبی ہے۔ شادی ہالز میں، مختلف تقریبات میں، گھر میں کھانے کے بعد کتنا رزق نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اب سوچیں جب رزق کی اتنی بے ادبی ہوگی تو برکتیں، خوشحالی، مالی فراوانی، کاروبار میں ترقی، نوکری میں آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں کہاں حاصل ہوں گی؟ اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب نصیب فرما دے اور ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔